اس عورت کا نام تھا سیدہ حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر شادی کے ایک عظیم بیٹا دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کافی حیران ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلی گئی۔ جب انہیں شدید درد محسوس ہوتا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی جاتی اور کہتی کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی، لیکن تبھی غیب سے آواز آتی کہ غم نہ کرو، اور جب وہ درخت کو ہلاتی تو تازہ کھجوریں گرتی جسے انہیں حوصلہ ملتا۔ ان سب کے بعد پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدہ مریم علیہ السلام انہیں لے کر واپس بستی میں لوگوں کے پاس چلی گئی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے اس بچے کو تامے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان پر بڑے الزام لگانا شروع کیے اور ہر انسان ان پر چیخنے چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدہ مریم علیہ السلام پریشان ہونے لگی، لیکن تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا۔ ان کے گود میں جو بچہ تھا وہ بولنے لگا۔ یہ سن کر سارے لوگ حیران ہو گئے اور اس سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ وہ بچپن سے ہی سادہ اور ایک نیک انسان تھے اور زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور انہیں پھونک مارتا تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ صرف 12 سال کی عمر میں وہ اس وقت کے بڑے بڑے ٹیچرز کے ساتھ ایسے ڈیبیٹس کرتے تھے کہ وہ حیران ہو جاتے تھے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو وہ لوگوں کو توحید سکھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا معجزہ دیا تھا کہ وہ اندھوں اور بہروں کو ایک انگلی کی ٹچ سے ٹھیک کر سکتے تھے، اور جب کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے پر شک کرتے تھے تو وہ ان کو معجزہ دکھاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت لوگ انسپائر ہوئے۔ اللہ نے ان کو ایک ایسا معجزہ بھی دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک بار لوگوں نے ان کو ایک ڈیمانڈ پیش کی کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے لیے آسمان سے ایک بہترین کھانا منگوائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک شاندار کھانا اتارا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ لوگ اب بھی ایمان نہیں لاتے اور حق کو نہیں سمجھتے تو تم کو دردناک عذاب ملے گا۔ لیکن جب اس وقت کے پریسز نے یہ سب دیکھا تو وہ سمجھنے لگے کہ ان سب کے ان کی اصلیت معلوم ہو جائے گی، اور انہوں نے لوگوں کو جو بیوقوف بنا کر مال جمع کیا تھا اب وہ سب خطرے میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے کرپشن لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی، لیکن ان سب کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، کیونکہ یہودیوں کو لگتا تھا کہ ہمارا یہ مسیحا ایک پاورفل بادشاہ کی صورت میں ایک بڑی فوج لے کر ہمیں بچانے آئے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے بالکل نہیں تھے، وہ بہت سادہ اور نیک انسان تھے۔ اس وقت فلسطین بھی رومن امپائر کے انڈر تھے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جاتے ہزاروں لوگوں کا کراؤڈ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا۔ بٹ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی اسپیم کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مطلب جب بھی لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے جو اس سے پہلے کسی میں بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان باتوں کی وجہ سے لوگ تو ان سے بہت انسپائر ہوئے، لیکن انہی باتوں کی وجہ سے اس زمانے کے یہودی اسکالرز عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، جس کے بعد یہ سارے یہودی علماء بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑائی جائے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان سب چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے، بلکہ اتنی مشکل میں بھی انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ کیا کہ اب ان چھوٹے جگہوں کے بجائے وہ فلسطین کے کیپٹل جروسلم کی طرف بڑھیں گے اور وہاں جا کر یہودی اسکالرز کو چیلنج کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیدھا جروسلم کی طرف بڑھے۔ آف کورس انہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جروسلم میں انٹر ہوئے اور بیت المقدس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ بیت المقدس میں انٹر ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں کے یہودی اسکالرز نے بیت المقدس کو ایک عبادت کی جگہ کے بجائے ایک بینک بنا دیا، اور وہاں صرف غریبوں سے چندہ جمع کرنے والے اور کرنسی جمع کرنے والوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا
اور انہوں نے وہاں پڑے سارے ٹیبلز کو گرانے کا حکم دیا اور بیت المقدس سے سارے بینکرز کو بھگا دیا۔ جب یہودی اسکالرز نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ہم اسے اور برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ یہودی سپر پاور رومن امپائرز کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے، لیکن بالکل آخری ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ اب یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ریلیجن ختم ہو جائے گی اور دنیا انہیں بھول جائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 11 فالورز نے ان کی ریلیجن کو آگے بڑھایا۔ مطلب کرسچینٹی اتنی تیزی سے پھیلنے لگی کہ آہستہ آہستہ رومن امپائر اس نئی ریلیجن سے ڈرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد کرسچینٹی ہمارے پرانے ریلیجن کو ختم کر دے گا۔ ان سب کو روکنے کے لیے رومن امپائر کے بادشاہوں کے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ سارے کرسچن کو مار دیا جائے، جس کے بعد رومن امپائر نے اپنی پوری طاقت یوز کر کے کرسچن پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا یہ ظلم اور بھی بڑھتا رہا، اور یہاں سے یہودیوں پر عذاب آنا شروع ہوئے، اور پھر بائبل کو بھی چینج کیا گیا۔ سبسکرائب